خداوند کے نام میں آپ سب کو سلام. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر کریں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ وقت دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی روشنی میں خدا کے کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیاں گزاریں. خدا کا کلام جب بھی ہمیں سنایا جاتا ہے وہ ہماری روحانی اور جسمانی تربیت کے لیے ہوتا ہے. سب سے زیادہ یہ ہماری روحانی تربیت کرتا ہے. لیکن اگر ہمارا روح ہی مردہ ہے تو پھر ہماری کوئی روحانی تربیت نہیں ہے. یاد رکھیں، کیونکہ جس طرح جسم جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. ایک مردہ شخص کے اوپر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح جب ہمارا روح ہی مر چکا ہے، جب ہماری روح ہی مردہ ہے، تو پھر روحانی خوراک کیسی روحانی خوراک؟ کیونکہ مردہ کبھی بھی کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر خدا میں بڑھیں. جو لوگ کلام کہتا ہے کہ جسمانی ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ روحانی لوگوں کو پسند کرتا ہے، جسمانی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ وہ انسان کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیت، اس کا دل کیسا ہے. ہم آج خدا کے کلام کی روشنی میں اس بات کو خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ جب ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ضروری بات ہے سیکھنے والی، کہ جب ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تب ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے. جب آپ عبادت کرنے کے لیے آئے، جب آپ خدا کے حضور میں حاضر ہوئے، جب آپ خدا کا نام لینے کے لیے اس کے گھر میں آئے ہیں، تو آپ کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ کس طرح سے ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے؟ کس طرح سے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے؟ کس طرح سے اس کی عبادت کرنی ہے؟ اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر ہماری عبادت، ہماری دعائیں رائگاں ہیں. ان سے ہمیں کوئی برکت نہیں ملے گی، ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم محض اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح کا خدا کا نام ہمیں لینا چاہیے، جیسے اس کی عبادت کرنی چاہیے، ویسے اس کی عبادت کریں. بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں کہ کلام مقدس ہمیں کس طرح کا چال چلن رکھنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کی عبادت کریں. میں اگر پوچھوں تو شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئے اور نہ وہ مجھے بتا سکیں، لیکن میرے عزیزوں، کیونکہ آپ سیکھنے آئے ہیں، آپ برکت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنی توجہ خدا کے کلام کی طرف مرکوز کریں، خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں. جب خدا کا کلام ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں پچھلے سنڈے جب مجھے موقع ملا، جس سنڈے کو میں نے میسج سنایا، تو میں نے آپ کو ایک بات یوحنا کی انجیل میں سے سکھائی تھی کہ خداوند یسوع مسیح تو ہمیں مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں آیا. یہ آیت تھی کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں مجرم ٹھہرانے کے لیے تو نہیں آیا، بلکہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ بھئی میں تمہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں
کہ میں تمہیں کیا کروں؟ کیا دینے آیا ہے یسوع مسیح؟ نجات دینے کے لیے آیا ہے، زندگی دینے کے لیے آیا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر زندگی نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ خداوند یسوع ہمیں زندگی دینے آیا ہے، نجات دینے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ وہ ہمیں برکت دیتا ہے، وہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے گھرانوں، آپ کی زندگی کو برکت سے بھرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم برکت حاصل کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خدا کے کلام کے وسیلے سے بابرکت ہوتی چلی جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بھئی میں تو تمہیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا ہوں، بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ نجات دینے آیا ہوں۔ کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق خدا باپ نے خدا بیٹے کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ نجات دے۔ تو وہ کس طرح خدا کے کام کو بھول سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں، زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، جو مجھ پر میری باتوں کو سن کر اس کو عمل میں نہیں لاتا، میں تو اسے مجرم نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن کلام، کون؟ کلام ہے جو تمہیں سنایا جاتا ہے، جو تم سن رہے ہو، یہ تمہیں کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ اور مجرم یعنی کہ تم سزا کے حقدار ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح مجرم نہیں ٹھہرا رہا، ہم اپنی باتوں سے ہی مجرم ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں سے راست پاس ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں سے ہی مجرم ٹھہرے گا۔ قصوروار ہم باتوں سے ہی راست پاس ٹھہرتے ہیں اور باتوں سے ہی قصوروار بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں آج جس بات کے بارے میں سکھانا چاہتا ہے وہ ہے کہ ہم عبادت میں آتے ہیں تو ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح خدا کے حضور آنا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے زبور کی کتاب، اس کا 100واں زبور، جن کے پاس بائبل ہے، 100 زبور میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو آتا ہوگا، اور یہاں لکھا ہے 100ویں زبور کی دوسری آیت میں، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ کیسے خدا کی عبادت کرنی ہے؟ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ کیسے اس کی عبادت کرنی ہے؟ خوشی سے خداوند کے حضور میں حاضر ہونا ہے، بے دل ہو کر نہیں، بلکہ یقین سے، بھروسے سے، ایمان سے خداوند کے حضور خوشی سے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اس خدا کے حضور آپ حاضر ہو رہے ہیں جو دنیا کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر بشر کی جان ہے۔ اور دوسرے زبور کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ کیا لکھا ہے؟ ڈرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ ہم نے اپنے کسی مالک کے پاس جانا ہو، یا جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کا سپروائزر ہو یا مینیجر ہو، جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آتا ہے تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ with due respect، آپ اس کی عزت کے لیے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں
جب آپ خداوند کے حضور بیٹھتے ہیں تو بالکل خدا کا خوف نہیں ہوتا. ہم کسی بڑے شخص یا اپنے مالک کے حضور یا اس شخص کے حضور جس کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں، آپ بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ خدا کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم میں ذرا بھی سنجیدگی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی قوم میں جب سردار کاہن سال میں ایک دفعہ پاک ترین مکان میں داخل ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی کمر پر رسہ باندھ دیا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ ان کی کمر پر رسہ باندھ دیا جاتا تھا اور ایک بیل ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور لوگ کیا کرتے تھے؟ رسے کو ہلاتے تھے اور وہ آگے سے کیا جواب دیتا تھا؟ کیسے؟ اپنی بیل جو تھا اسے بجاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کیا ہوں؟ زندہ ہوں. کیونکہ زیادہ تر ایسے ہوتا تھا کہ جب وہ اس جگہ پر عبادت کرنے کے لیے جاتا تھا، جب اس جگہ پر وہ عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتا تھا، اگر وہ اس لائق نہیں ٹھہرتا تھا تو وہ وہیں مر جاتا تھا. اسے موت آ جاتی تھی اور وہ مر جاتا تھا اور اسے رسے سے کیا کرتے تھے؟ کھینچ لیتے تھے. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس لائق نہیں ہوتے تھے، کوئی ایسا شخص جو ناپاک ہوتا تھا، جس کے ارادے، جس کی نیت، جسے خدا اپنے لائق نہیں سمجھتا تھا، وہ اس جگہ پر چلا جاتا تھا تو اس کی موت وارد ہو جاتی تھی. ہم خدا کے حضور آتے ہوئے نہیں ڈرتے. ہم کس کے حضور آئے ہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے وائس کی کتاب میں کہ خدا کے گھر میں جب تو قدم رکھتا ہے تو لکھا ہے کہ خدا کے گھر میں سنجیدگی سے قدم رکھ. کیا لکھا ہے؟ وائس کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے گھر میں جب تو قدم رکھتا ہے تو کیسے قدم رکھنا ہے؟ سنجیدگی سے خداوند کے حضور میں قدم رکھ. ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کونی مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہنستے ہیں. سنجیدگی ہمارے اندر نہیں ہوتی. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو کیا ہو؟ سنجیدہ ہو. کیونکہ تو خداوند کے حضور جا رہا ہے، تو خداوند کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے، اس لیے تجھے سنجیدہ ہونا ہے. آپ خدا سے ملنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی نگاہیں کس پر ہونی چاہیے؟ خدا کی طرف. آپ کی سوچ، آپ کا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ خدا کی طرف ہونا چاہیے. اگر میں سنجیدہ ہی نہیں، وائس سلیمان بادشاہ، وائس کی کتاب بھی اسی نے لکھی ہے اور بائبل مقدس کے مطابق اس سے زیادہ عاقل اور دانش مند شخص کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ دانش مند شخص کوئی نہیں ہے. یہ کتاب مقدس میں لکھا ہے. اور وہ کیا لکھ رہا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو کیا رکھ؟ سنجیدگی سے. سنجیدہ ہو کر خدا کے حضور بیٹھتے ہیں. ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ہم نے خدا کے حضور آنا ہے، خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمارا چال چلن دعا کے دوران کیسا ہونا چاہیے، کیسے ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے. ہم گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، ہماری عبادت خدا قبول نہیں کرتا. بھئی جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے، ملاکی کی کتاب میں وضاحت سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر میں آقا ہوں، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ ملاکی نبی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. خوشی بھی منانی ہے تو آپ کو کانپتے ہوئے منانی ہے.
کیونکہ اکثر لوگ خوشی کے وقت میں خدا کو بھول جاتے ہیں, اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, کیونکہ خوشی آ جاتی ہے اور خوشی میں ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں, خدا کے کلام کی تسخیر کرتے ہیں, خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں. اور خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرو, کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. دونوں کو یہاں جوڑ دیا گیا ہے, عبادت ڈرتے ہوئے اور خوشی کانپتے ہوئے خوشی منانی ہم نے, کیونکہ خدا جانتا ہے ہمیں, کیونکہ خدا جانتا ہے ہمیں کہ ہم کیا ہیں. خدا کو پتا ہے. زبور نویس کہتا ہے کہ انسان کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے. ہم کیا ہیں, خدا ہمارا خیال کرے. دیکھیں ذرا اپنے آپ کو, ہماری اوقات کیا ہے. اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ اے خدا, آدم ہے کیا کہ جس کا تو خیال رکھے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. جب آپ, میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جب آپ روح میں نہیں ہیں تو آپ عبادت میں بھی روحانی نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب تک خدا کا روح ہم میں نہیں ہے تب تک ہماری آواز خدا تک نہیں پہنچے گی. کیونکہ روح ہے جو آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ روح ہے جو آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ ہماری آواز کہاں پہنچے, عالم بالا پر خدا تک پہنچائی جائے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی تمجید اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے جیسی ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں روح اور سچائی سے پرستش کرنی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جہاں ان کو زیادہ لوگ جمع نظر آتے ہیں, وہاں وہ آتے ہیں اور گیت گانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا گیت گا رہا ہے, تاکہ لوگوں سے وہ اپنی تعریف کروائیں, تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں کہ واہ, اس سے تو بڑا اچھا گیت گانا آتا ہے, بڑا اچھا ساز بجانا آتا ہے. تو کیا وہ خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ اپنے لیے اپنی تعریف چاہتے ہیں. روحانی طور پر وہ خدا کی پرستش نہیں کر رہے ہوتے. یہاں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. خدا کا کلام واضح طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب تک ہم روحانی طور پر روح سے معمور ہو کر خدا کی عبادت میں نہیں آئیں گے, ہم کبھی بھی درست طور طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے. خدا ڈھونڈتا ہے, غور کریں, خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کیا؟ خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جو خدا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیونکہ روح سے پرستش کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ایسے ہی روح سے پرستش کرنے والے, خدا کے لیے پرستش کرنے والے تھوڑے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنی بڑائی کے لیے, کہ لوگ ان کی تعریف کریں, لوگ انہیں کہیں کہ واہ آپ کتنا اچھا گا رہے ہو. خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم سنجیدگی سے, ڈرتے ہوئے, روح سے معمور ہو کر خدا کی پرستش, خدا کی عبادت کریں. اگر ہم روحانی نہیں ہیں تو ہماری سنی بھی نہیں جائے گی. خدا نے کیا کہا ہے, پاک بنو جس طرح سے تمہارا بلانے والا پاک ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ہم خدا کو بدلنا چاہتے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں, خدا ہمیں برکت نہیں دے گا. خدا ہمیں برکت نہیں دے گا, ہماری زندگی میں برکت نہیں آئے گی. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, تبدیل کریں. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ
نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں ہماری سنی جائے. کیسے سنی جائے گی؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے پاک بنو جس طرح سے تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور تب تک ہماری دعا خدا تک نہیں پہنچے گی جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے. ہم اندر سے بدلیں گے نہیں. یعقوب کے خط میں 4 باب میں لکھا ہے, اس کی آیت کیا ہے کہ تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو. ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. یعقوب کہتا ہے کہ تم اس لیے مانگنے آتے ہو کہ تم اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کر کے خدا کے حضور آنا ہے. ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہ معاف کر دے. ایسے ہی ہم ہمیشہ دوسرے پر انگلی اٹھانا پسند کرتے ہیں اور اپنے اندر چھپے ہوئے گناہ کو کبھی نہیں دیکھتے. ہم ہمیشہ دوسرے پر تنقید کرنا پسند کرتے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنے اندر چھپے ہوئے گناہ کو نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالیں. ہم جیسے ہیں جو کہ تو ویسے ہی بنے رہے. ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ہم تو ایسے ہو چکے ہیں کہ دوسرے کو گناہ میں گرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. دوسرے کو گناہ میں گرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کریں. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا, اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی نیت کو ہم نے صاف کر کے خدا کے حضور آنا ہے. اور ہمیشہ خدا کیسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے؟ جو روحانی ہے. جسمانی لوگوں سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا نے کہا ہے کہ میں جسمانی لوگوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. کن کو ڈھونڈنے آیا ہے خدا؟ روحانی, جو روح سے معمور ہو کر خدا کی عبادت میں, اس کی پرستش میں, اس کی حضوری میں حاضر ہوتے ہیں. اور روح ہمیں کون دے سکتا ہے؟ پاک روح کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی طرف سے ملتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روح ہمارے لیے دعا کرتا ہے, اور جب ہم میں روح ہے ہی نہیں, جب ہم روح کے تابع ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ہمارے لیے دعا کیسے کرے گا؟ جب تک ہم اپنے جسمانی کاموں کو, جب تک ہم اپنی بری خواہشوں کو, جب تک ہم اپنے برے خیالات کو اپنی زندگی سے نکالیں گے نہیں, خدا ہماری نہیں سنے گا. ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں, کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں, اور وہ روحانی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. روح ہی روح سے ملاقات کر سکتا ہے. ہم اس بدن میں, بائبل میں لکھا ہے, جب تک ہم اس بدن میں ہیں اس وطن سے کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ جب تک ہم اس بدن میں ہیں اس وطن سے جلا وطن ہے. ہم وہاں سے نکلے رہیں گے جب تک خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ہم روح میں معمور ہو کر خدا کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری دعائیں خدا اس وقت سنتا ہے جب ہم روح میں ہوتے ہیں, جب ہماری نیت صحیح ہوتی ہے خدا ہماری سنتا ہے. نیت ایسی ہو کہ دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, نیت ایسی ہو کہ ہم میں گھمنڈ ہو, ہم غرور سے بھرے ہوں, ہم تکبر سے بھرے ہوں, تو پھر ہماری خدا نہیں سنے گا. بھی غور کریں, حوالہ جو پڑھا گیا ہے مقدس لوکا کی انجیل میں سے, جو آج کی تلاوت ہم نے سنی ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک ایسا شخص جو فریسی ہے,
خدا کے کلام کے مطابق، اور ایک دوسرا جو ہے وہ کون ہے؟ محصول لینے والا۔ فریسی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے جی میں ہی سوچنے لگا کہ اے خدا میں کیا کرتا ہوں تیرا، بولے کیا کہنے لگا؟ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف اور زناکار نہیں ہوں، بلکہ میں کیا کرتا ہوں؟ ہفتے میں کتنی بار؟ ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں۔ حالانکہ یہودیوں کو حکم تھا کہ آپ نے کفارے کے ٹائم پہ ایک ہی روزہ رکھنا ہے، ایک روزے کے بارے میں کہا گیا تھا، اور وہ ہفتے میں کتنے روزے رکھ رہا تھا؟ 2۔ اگر ہم سال کا حساب لگائیں تو وہ کافی زیادہ روزے رکھ رہا تھا، شاید وہ 100 سے بھی زیادہ روزے رکھتا ہو، اور لکھا ہے کہ وہ اپنی آمدنی پر دے یکی بھی دیتا تھا، لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا؟ گھمنڈ کر رہا تھا، وہ غرور تھا اسے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ظالم، بے انصاف یا زناکار نہیں ہوں، بلکہ میں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدن پر دے یکی دیتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف کون ہے؟ محصول لینے والا۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ چھوٹا بنا رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا کہ اے خدا میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ تیری ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کر سکوں یا آسمان کی طرف دیکھ سکوں۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص جو سب کچھ کرتا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، لیکن محصول لینے والے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے چکر میں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے چکر میں روح سے معمور نہیں ہوتے، بلکہ ہم شیطان کی گرفت میں چلے جاتے ہیں اور کبھی بھی اپنے گناہ کو ماننے کے لیے، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہگار ہونے سے انکار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ بلکہ خدا کے کلام میں یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا خدا اسے ساری ناراستی سے پاک اور صاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ بھئی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کے حضور آتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے چال چلن کو درست کر کے خدا کی عبادت کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں، جب ہم خدا کے گھر میں بھی بیٹھتے ہیں تو پھر بھی ہم سنجیدہ نہیں ہوتے۔ خدا کا بندہ وائز کہتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو کیسے رکھ؟ سنجیدگی سے رکھ، ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کر، کانپتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو۔ نہ تو ہم کانپتے ہیں، نہ ہی ہم سنجیدہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہماری توجہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے؟ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ کیا لکھا ہے؟ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے حضور ہم نے جھکنا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نے خدا کے حضور آنا ہے، ڈرتے ہوئے آنا ہے، سنجیدگی سے آنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہی مجھے برکت دے گا۔ خداوند مجھے اس کلام کو سمجھنے، آپ کو اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔